اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے اس ویڈیو میں آپ سے میں شیئر کروں گی ایک بھائی کا ایکسپیرینس ان کی زبانی کہ کس طرح انہوں نے چند لمحوں میں ہی جو درود شریف کی دعوت دی تو اس کا انہیں کیا انعام ملا، جو کہ ایک بہترین انعام ہوتا ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو مدینہ شریف حاضری دینے کے لیے جاتے ہیں. تو آپ ان کا ایکسپیرینس جو ہے ان کی زبانی سنیں. السلام علیکم باجی، آئی ہوپ آپ ٹھیک ہوں گی. باجی ایک چیز نا میں نے ابھی نوٹ کی ہے پرسوں رات کو نا، تو وہ یہ ہے کہ میں نے پرمٹ لیا تھا نوسی کیب سے ریاض الجنہ کا، بٹ وہ میرا پرمٹ جو تھا وہ سم ہاؤ نہیں میں پہنچ سکا اس ٹائم پہ. مجھے لگا تھا کہ وہ دوپہر کے 2 بجے کا ٹائم ہے، لیکن وہ رات کے 2 بجے کا ٹائم ہے. تو میں اس سے اگلے دن میں نے اسپاٹ پہ دیکھا تو میں بہت سیڈ کہ یار اتنا اچھا چانس میرے پاس، اب آئی ڈونٹ نو کہ اب میں دوبارہ کیسے اویل کروں گا یہ. تو نا میں ویسے ہی معمول کی روٹین کے مطابق درود شریف پڑھتا بھی رہا، لکھتا بھی رہا. آپ نے جو درود شریف بتایا تھا وہ میں نے پڑھا عشاء کے بعد 500 بار، اور اس کے بعد میں نے ایسے ہی میرے دل میں خیال ہے، میرے پاس نا ایک چھوٹا سا کیک یا کینڈی ٹائپ کی کچھ تھا، کچھ کھجور سی چیز تھی. تو میں نے کہا کہ میرے پاس یہ ہے، میں بھی کیوں نہ یہاں پہ درود شریف کی اشاعت کا کام کروں یا اس کو پھیلانے کا کام کروں یا ایسے کچھ کروں. تو کیونکہ قرآن اور یہ نماز نفل وغیرہ یہاں پہ سبھی پڑھنے ہیں، تو ایسے مجھے کریٹیو خیال آیا. تو میں نے ویسے نا کسی کو ہنٹ کرنا اسٹارٹ کر دیا کہ میں کہاں سے کروں. تو میں روضہ رسول کے سامنے گیا تو وہاں پہ ایک آدمی کھڑا تھا، وہ انڈیا سے تھا شاید، ہاں جی انڈیا سے ہی تھا. تو میں نے اس سے کہا اور میں نے اسے پھر وہ کینڈی بھی دی، اور میں نے اسے کہا کہ اگر آپ 100 ٹائمز نہیں تو ایٹ لیسٹ 10 ٹائمز آپ دن میں درود شریف پڑھا ہی کریں، کیونکہ آپ وسلم کے ہمارے پر بہت سارے احسانات. تو وہ بہت خوش ہوا، مجھے بھی بہت ریلیف ایسے محسوس ہوا. اس کے بعد پھر میں چلا گیا پڑھنے کے لیے، نوافل پڑھنے کے لیے نہیں، میں روزہ رسول سلام پیش کرنے کے لیے گیا. تو آگے جا کے نا بالکل ریاض الجنہ کے ساتھ آپ وسلم کے روزے کے بالکل ساتھ وہاں پہ نا ایک چھوٹی سی صف بنی ہوئی تھی، اور میں نے ویسے کبھی وہاں پہ عام روٹین میں نہیں دیکھا جب سے میں وہاں پہ گیا ہوں کہ کبھی لوگ وہاں پہ سلام کرنے جا رہے ہیں تو وہاں پہ نفل پڑھ رہے ہوں. تو وہاں پہ ایک چھوٹی سی صف بنی ہوئی تھی اور میں نے جلدی نا میں نے 2 نفل پڑھ لیے. تو اس سے پھر مجھے یہ ہوا کہ میرا وہ جو عمل ہے وہ قبول ہوا، اور یہ درود شریف کے میسج کو پھیلانا، اس کی اشاعت کرنا، یہ اتنا بڑا کام ہے کہ یہ کام قبول اور اس کا بہت بڑا اجر ہے. اور اس کے فوراً بعد اگلے دن پھر میں دوبارہ ریاض الجنہ بھی چلا گیا کسی نہ کسی طریقے سے، اور میں نے وہاں پہ بھی جا کے نوافل پڑھی. وہاں پہ جا کے میں نے 2 جگہ نوافل پڑھے. تو میں بہت خوش ہوں، اور اللہ پاک نے میرا یہ عمل قبول کیا. اور آپ بھی یہی عمل کرتی ہیں، آپ بھی درود شریف کا میسج پھیلاتی ہیں، تو بے شک آپ کے اللہ پاک کے بے حد کرم ہے، اور یہ کرم جاری رہیں گے انشاءاللہ. ان بھائی کے ایکسپیرینس سے ہمیں کچھ سبق ملتے ہیں. نمبر 1 سبق یہ ہے کہ انہوں نے درود شریف کی دعوت دینے کی نیت کی، یعنی کہ آپ اچھا کام کرنے کی نیت کریں، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کرتے ہیں. نمبر 2 انہوں نے اس نیک کام کی یعنی درود شریف پڑھنے کی جو دعوت دی ہے اس میں کسی قسم کی کوئی شرم محسوس نہیں کی. یہ نہیں سوچا کہ اچھا میں کسی اجنبی بندے کو کیسے دعوت دوں گا، وہ کیا کہے گا، وہ ایسے نہ کہے ویسے نہ کہے. اور یہ سارے خیالات اور یہ سارے وسوسے ہمیں اس وقت آتے ہیں کہ جب ہمیں کسی نیک کام کرنے سے روکا جاتا ہے. نمبر 3 بات یہ ہے کہ انہوں نے یہ کام کرنے سے پہلے یہ نہیں سوچا کہ میں یہ کام کروں گا، اچھا تو اب میں ایک اچھا نیک کام کر رہا ہوں تو مجھے اس کا انعام کیا ملے گا. یہ نہیں سوچا کہ اچھا اب میں نے یہ کام کیا تو میری وہ دعا ضرور پوری ہونی چاہیے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. ہم لوگ زندگی میں اسی وقت مایوس ہوتے ہیں کہ جس وقت ہم مسلسل ایک دعا کے پیچھے لٹرلی ہاتھ دھو کر پڑ جاتے ہیں. اب میں درود شریف پڑھ رہا ہوں، میں نے اتنا درود شریف پڑھا ہے، نعوذ باللہ ہم ایسے سوچتے ہیں کہ میں نے اتنا درود شریف پڑھ کے نا کوئی احسان کر دیا ہے. اب
اس کا اجر مجھے یہ ملنا چاہیے کہ وہ جو دعا ہے نا میری وہ بس پوری ہونی چاہیے. اور اس سارے پروسیس میں ہم لوگ وہ تمام نعمتیں بھول جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بغیر مانگے بغیر گڑ گڑائے ہمیں عطا کی ہوتی ہیں. اور یہی بات جو ہے نا ہمیں ناشکری کی طرف لے کے جاتی ہے کہ جب ہمارے منہ سے یہ باتیں نکلتی ہیں کہ میں نے تو اتنا درود شریف پڑھ لیا لیکن مجھ پہ کرم نہیں ہوا, مجھے کوئی خواب نہیں آیا. ہم لوگ اپنے آپ کو دوسرے لوگوں سے ایک مقابلے میں اور موازنے میں ڈال دیتے ہیں. یہ ویڈیو سنی تھی, اس میں تو ایسے ہو گیا, اس نے ایک بار درود پڑھا, اس نے 1,00,000 بار درود پڑھا, اس پہ یہ کرم ہو گیا, اس کے ساتھ یہ اچھا مشاہدہ ہو گیا, میرے ساتھ ایسا کیوں نہیں ہو رہا, میری دعائیں کیوں نہیں پوری ہو رہی. اس نے یہ وظیفہ پڑھا تھا ایک دفعہ, ابھی آدھا وظیفہ پورا نہیں ہوا تھا, اس کی دعا پوری ہوگی. میں نے اس وظیفے کو 2 مرتبہ پڑھ لیا ہے, میری دعا کیوں نہیں پوری ہو رہی. حالانکہ سوچنے کی بڑی ایک واضح بات یہ ہے ہمارے لیے, اور جو شکر کی طرف لے کے جاتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہی ہوں, میری اگر یہ دعا درود شریف پڑھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ پوری نہیں کر رہے یا جو چیز میں مانگ رہی ہوں وہ مجھے نہیں دے رہے, تو اس کا مطلب یہی ہے کہ اسی میں میرے لیے بہتری ہے, یا ابھی یہ وقت ٹھیک نہیں ہے. لیکن یہ بات ہم انسان نہیں جانتے کیونکہ ہم دیکھ نہیں سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ جو ہمیں اتنا پیار کرتے ہیں وہ کم از کم درود شریف پڑھنے والے پر, کہ جس پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ہو, جس کا نام حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لیا جاتا ہو, اس کی وہ دعا کو بہترین جانتے ہیں کہ آیا وہ پوری ہونی چاہیے یا نہیں, اگر پوری بھی ہوگی تو کب ہوگی. اور ایک آخری بات جو ان بھائی کے مشاہدے میں بڑی واضح طور پہ نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ ان کا پازیٹیو ایٹیچیوڈ. زندگی کی طرف اگر آپ پازیٹیوٹی سے نہیں دیکھیں گے نا تو آپ ہمیشہ زندگی میں مایوس رہیں گے اور دکھی رہیں گے. ان کا پازیٹیو ایٹیچیوڈ کیا ہے؟ انہوں نے درود کی دعوت دی, انہوں نے کوئی اجر کی امید نہیں رکھی کچھ نہیں, لیکن ان کو نوافل پڑھنے کی جگہ ملی, اگلے دن ان کو پھر ریاض الجنہ میں جانے کا موقع ملا, تو انہوں نے اس کو نعمت جانا, اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام جانا کہ اللہ تعالیٰ نے ان پہ یہ کرم کیا ہے. ورنہ یہ بھی سوچ سکتے تھے کہ ٹھیک ہے بھائی باقی جس طرح بہت سارے لوگوں کو موقع مل رہا ہے اس طرح مجھے بھی موقع مل گیا, نا شکر گزاری کی طرف جاتے. ایک کام ہم سب کو کرنا چاہیے اور وہ یہ کہ جب بھی آئندہ ہم پر اداسی کا دورہ پڑے یا ناشکری کا دورہ پڑے کہ میرے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں, میری دعائیں قبول نہیں ہو رہی, تو ہمیں چاہیے ایک پیپر پینسل لیں, ہاتھ سے لکھیں وہ تمام نعمتیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کی ہیں. اور یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک بھی نعمت وہاں نہ لکھ سکیں. سب سے بڑی نعمت جو سانس اندر باہر آ جا رہا ہے, جس سے زندگی ملی ہوئی ہے, وہ سب سے بڑی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ کو فہم عطا کیا, اللہ تعالیٰ نے سننے کی طاقت ہمیں عطا کی ہے, دیکھنے کی طاقت عطا کی ہے, سونگھنے کی طاقت عطا کی ہے, اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی نعمتیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو عطا کی ہیں. آئی سجیسٹ کہ ہم سب یہ ایکسرسائز ضرور کریں. اس کے پیچھے ایک سائنٹیفک ریزن بھی ہے کہ جب آپ ہاتھ میں پین پکڑ کر پیپر کے اوپر کچھ بھی لکھتے ہیں, اور اسپیشلی جو آپ فیل کر رہے ہیں وہ لکھتے ہیں, تو ہمارے برین کے اندر کچھ ایسی ویوز پیدا ہوتی ہیں, کہہ لیں سائنٹیفکلی کہ برین کے جو پارٹس ہیں ڈفرینٹ کے درمیان کنیکشن پیدا ہوتا ہے, کچھ ایسی سینسز پیدا ہوتی ہیں کہ جس سے ہمارے اندر ایک کامنس آتی ہے, ہماری انگزائٹی کم ہوتی ہے, ہمارا اسٹریس کم ہوتا ہے, اور آپ کی میموری ایون امپروو ہوتی ہے. اور ایک پرابلم جو ہم سب کو ہی درپیش ہے وہ ہے کوئی بھی کام کرتے ہوئے اس کام پر خالص فوکس کرنا. کیونکہ موبائل پہ جب ہم کوئی کام کر رہے ہوتے ہیں تو 100 ڈسٹریکشنز ہوتی ہیں, نوٹیفیکیشنز آ رہی ہیں, کبھی کال آ رہی, کبھی کچھ ہوتا ہے. لیکن جب آپ پیپر پر کچھ لکھ رہے ہوتے ہیں تو اس طرح کی ڈسٹریکشنز نہیں ہوتی اور آپ فوکس بہترین طریقے سے کر سکتے ہیں. تو یہ آپ کی فوکس کرنے کی بھی بہت اچھی ایکسرسائز ہو جاتی ہے. واٹس ایپ کا جو لیٹسٹ ورژن ہے اس کے اوپر آپشن آیا ہے کہ آپ اپنا درود شریف کا چینل بنا سکتے ہیں, تو وہ میں نے چینل بنا دیا ہے اور اس کا لنک بھی سب کے ساتھ شیئر کر دیا ہے. اسی طرح وہ تمام لوگ جو درود شریف کی دعوت دیتے ہیں یا درود شریف کے متعلق میسیجز شیئر کرتے ہیں, آپ بھی یہ درود شریف کا چینل بنا سکتے ہیں. کیونکہ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ نمبر 1 کسی کا نمبر, کسی بھی جن لوگوں نے چینل کو جوائن کیا ہوتا ہے, کسی کا بھی نمبر دوسرے بندے کو نظر نہیں آتا سوائے ایڈمن کے. دوسری بات یہ کہ جب کوئی نیا آنے والا بھی اس چینل کو جوائن کرے گا تو وہ پچھلے 1 مہینے میں جو بھی میسیجز شیئر کیے جاتے ہیں یا ویڈیوز شیئر کیے جاتی ہیں وہ سب دیکھ سکتے ہیں. تو انشاءاللہ اب اس چینل میں ویڈیوز اور جو بھی درود شریف سے ریلیٹڈ کچھ باتیں شیئر کرتے ہیں دوسرے لوگ مجھ سے, وہ میں اس چینل پہ شیئر کروں گی تاکہ ایک ہی جگہ پہ یہ سارے لنکس اور ساری چیزیں سیو ہوں اور آپ بھی وہاں سے سب باقی اپنے لوگوں سے ان کو شیئر کر سکیں. اور آئی تھنک کہ واٹس ایپ پہ جو گروپس بنتے ہیں یا کمیونٹیز بنتی ہیں ان سے زیادہ اچھا یہ آپشن ہے, پرائیویسی بھی ہے, کوئی کمپلینس بھی نہیں آئیں گی کہ جن کی وجہ سے میں اکثر یہ گروپس وغیرہ بنانا بند کر دیتی تھی
کہ ہمیں اس ممبر نے کانٹیکٹ کر لیا، کسی بھائی نے کسی بہن کو کانٹیکٹ کر لیا، کسی بہن نے کسی بھائی کو کانٹیکٹ کر لیا، اور آل دیٹ لائک فس. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت سارا درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا کریں، اور دوسرے لوگوں کو درود شریف کی دعوت دینے کی توفیق عطا کریں، اور دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، عشق اور دیدار ہر لمحے اور ہر پل میں نصیب کریں. آمین ثم آمین. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.